لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، کیونکہ منانے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے تصور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان، بس لہجے اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جس کی دی گئی تکلیف سے تم آج روئے ہو، کل وہ کسی موڑ پر تم سے زیادہ روئے گا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچی محبت بھی نہیں دے سکتا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا اللہ کی مخلوق سے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے، اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم ہیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبراؤ مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جب تمہیں لگے کہ تم پر پریشانیاں اور تکلیفیں زیادہ ہیں تو نماز پڑھا کرو۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ بس اتنی سی کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کوئی رب کے آگے نہ روئے۔ وہ حیران ہے میرے صبر پر، تو کہہ دو انہیں جو آنسو دامن پر نہیں گرتے وہ دل کو چیر جاتے ہیں۔ کسی کو پسند کرنا اور پھر اسے رب سے مانگنا تمہارے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ تصور تو پھر بھی تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھے مبتلا کر دے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ خود سے خدا تک سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے،
انہیں بتائیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ یہ جو تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہے نا، دیکھ لینا ایک دن یہی تمہیں معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خدا سے دوستی کرو۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ کائنات کے معجزے کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ رحمان۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں، آمین۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ دل کا اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کا اچھا ہونا بھی بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گراہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں سدھر گیا یا بگڑ گیا، یہ دل اب کسی سے بحث نہیں کرتا۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ نفرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ موسیقی ترک کرو، فقط اس وجہ سے نہیں کہ میوزک حرام ہے، بلکہ اس لیے کہ جس ذات نے آپ کو سماعت بخشی اسے یہ پسند نہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے،
ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے تو سادہ سا مطلب ہے آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمیشہ پریشان کرتی ہیں، جیسے نیند، دل، بھروسہ اور سب سے زیادہ امیدیں۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسو سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں، اللہ آپ کو بہتر سے نوازے گا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، کہنے والوں سنو، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جو تم سے بے رخی اختیار کر لے تو اس کی طرف مائل ہونا ذلت نفس کی توہین ہے۔ انسان اپنے پیسے کا تو حساب رکھتا ہے لیکن اپنے وقت کا حساب نہیں رکھتا، حالانکہ وقت کا حساب پیسے کے حساب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔